اسی قربانی کرنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی، لوگوں کے طعنوں سے بچتے ہوئے نہیں، اپنا سٹیٹس اور مورال بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، میری زندگی اور موت، میری عبادت اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ لو، اور تم چودھری آدمی ہو، تمہیں کم از کم 2 لاکھ کی قربانی لینی چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو۔ اس کو نہ دیکھو جو طعنہ دے رہا ہے، دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کروں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ جمعے کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر، ہر حج اکبر ہوتا ہے، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ بھول بھی ختم ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ریاکاری نہیں، اللہ بھی بری ہے، اس کے رسول بھی شرک سے بری ہے، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، رب کی رضا کے لیے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اگر آپ کسی کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، بندے بھی نیک ہیں، کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں، تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نہ کی، تو کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرچ کرے پھر بھی مشرکوں کی صف میں رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ یہ دوسری بات یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کرے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا، میں سب سے پہلے قربانی کروں۔ اچھا پہلے کیا کھانا ہے، پلاننگز ہو رہی ہوتی ہے، اچھا 4 کلو آپ نا فریج پہ رکھ دیجئے گا، چلو اس کے بنائیں گے کباب، اور نہیں 2 کلو تو وڑیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی یہ پلاننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے ہے، سنت طریقہ کیا ہے، قربانی خریدتے وقت، ذبح کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت، یہ ساری چیزوں میں سنت کا خیال کر۔ یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں، سنت تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا دم عفراء احب الی اللہ من دم سوداوین، آپ کالے رنگ کے 2 جانور کریں گے، اس کے مقابلے میں بالکل سفید رنگ کا 1 جانور کریں گے، وہ 2 سے افضل ہوگا۔ سنت کو زندہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اب عفرا کا معنی جو علماء نے کیا کیا، بالکل سفید سب سے افضل، یا بالکل سفید ہے 2-4 کالے نشان ہیں، 2-4 سرخ نشان ہیں، یا مٹیالہ کلر ہے، یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو 1، لیکن افضل کتنی قربانیوں سے ہوگی؟ 2 قربانیوں سے۔ سنت کے مطابق قربانی کریں، کیونکہ بدعت ہے، بدعتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے، بدعتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا، بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور حسن بصری کی روایت تو یہ بتاتی ہے لا يقبل الله حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا صوما حتى يدع بدعته، جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، بچا کیا وقت؟ بدعت سے بچیے، پرہیز کیجئے ایسے عمل سے، کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تیسری بات بھی قربانی کرنے والے کو یاد رہنی چاہیے، قربانی حلال مال سے کرے۔ یہ چھین چھپٹ کے قربانی لا کر کرنے والا گوشت ہے کھا لے، دھوکے سے قربانی لے لے، کسی بیچارے کو چکما دے کے وہ چھوڑے جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے۔ قربانی کے لیے حلال مال، صحیح طریقہ، اچھا طریقہ، اس کی پسند ہے، تمہاری یہ قربانی پسند ہے،
آپ جو اچھے طریقے سے، زبردستی نہیں، زور زبردستی کسی ڈیل میں شریعت نے جائز نہیں قرار دی. لا يتفرقن الا عن تراض، یہ حکم ہے دنیا کے اندر. جب بھی تم کوئی چیز خریدو یا بیچو، رضامندی سے ڈیل ہونی چاہیے. زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گی، ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے، اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا، اور مومنوں کو بھی. ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے، اگر حلال مال نہیں ہے، پہلا قدم رکھتا کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے آسمان سے لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر مجزور، نہ تیری گواہی قبول، نہ سعادت تجھے ملے گی، اور تیرا حج قبول نہیں ہے. پہلے قدم پہ ہی جواب مل جاتا. حلال مال ہوتا ہے، کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، اور ساتھ ہی خوشخبری ہوتی ہے وحجک مبرور، جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول ہو. یہ قربانی کتنا عظیم کام ہے، کتنے عظمت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ نے باقی رہنے والی جتنی دنیا ہے ان کے بعد اس سنت کو، جو قربانی کی سنت ہے، اللہ نے جاری کر. یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شعائر کی عظمت وہ سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ نے تقوی رکھا ہوتا ہے. عام دل تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دل اللہ کو پیارے لگتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، ان چیزوں کی عظمت سمجھتے وہ ہیں. مجرم قسم کے لوگ، منافق قسم کے دل تو کہتے ہیں چھوڑو جی قربانی کیا کرنی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، کسی فقیر کے گھر کا چکر لگا لو. تم نے قربانی پہ پیسے نعوذ باللہ ضائع کرنے ہیں، کسی بچی کی شادی کر دو. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقیر نہیں تھے؟ کہ آپ نے حج سے روک کے یہ کام کروائے کہ یہ کام بھی کروائے اور حج بھی کروائے اور قربانیاں بھی کروائے. ایسے ہی لبرل لوگ جن کو دشمنی ہوتی ہے دین سے اور دین کے کاموں سے، ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں. یہ تو سب کو یاد آتا ہے کہ حج عمرے پہ پیسہ لگ رہا ہے، قربانیوں پہ نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے. ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے برباد کر کے جانیں خراب کرنے پہ آپ کو ترس آتا ہے. آج یہ نہیں شادیوں پہ لگ سکتے تھے، اس سے غریبوں کا بھلا نہیں ہو سکتا تھا. صرف اپنے نام درج کروانے کے لیے گین بک میں تو اس طرح کے پنگے لینا، اس سے نیکیاں نہیں ہو سکتی تھی. کتنے ارب روپیہ ضائع ہوا. کیا صرف اسلام نے جو حکم دیا اس کی ہی دشمنی مقصود ہے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی. اللہ ہمیں اس پہ مطمئن رکھا ہے اور اطمینان نصیب، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں. قربانی کرنے کی تیسری فضیلت یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کا شعار اسے بنایا ہے. مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے قربانی کرتا ہے. یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے. ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر. عظمت والے دنوں میں سب سے عظمت والا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر یوم القر جس کو ہم عید کا دوسرا دن بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون بہایا جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ایک جان پیش کی جاتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے گوشت تو انسان سارا سال ہی کھاتا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ
بڑا خیال کر کے کہ ہم نے عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے اور ہم نے ایسا ایسا جانور کرنا ہے، یہ جو چیزوں کا خیال رکھ کے چھری چلاتا ہے اس کی شان ہی بڑی۔ یہ گوشت کے لیے تو چھری چلانا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم، کہ اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے بھی حکم دے دیا اور کر کے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی۔ پوچھا حج کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، الحج والسج، حج وہ افضل ہے جس میں اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا جائے اور جس حج میں قربانی کی جائے، یہ فضیلت والا حج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان له سعہ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ من کان له مال فلم یضح فلا یقربن مصلانا، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ لوگ سوال کریں گے اور کرتے بھی ہیں بس یہ گنجائش تو نہیں ہے تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی بڑی سنتوں پہ 2-2 لاکھ قرض لے سکتے ہیں تو قربانی میں قرض لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک ایسی دعوت جس پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جو دعوت ہے ہی نہیں، جو فطرت ہے اس کو اختیار کرنے۔ اگر آپ اپنے رکھ رکھاؤ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ اپنی شادی پہ قرض اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ اتاریں گے کیسے؟ یہ صرف قربانی پہ ہی خیال آتا ہے۔ اگر آپ 10-10 لاکھ روپے ٹھنڈے علاقے میں دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر کے اور سیر و سیاحت میں لگا سکتے ہیں تو قربانی کرتے وقت آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ سوال دین پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذاتی شوق و ذوق پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی یہ بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو اپنے بیلی متر اور سجنوں کے لیے لاکھوں روپے کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے وہ 1 لاکھ روپے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ قربانی، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں اختصار کے ساتھ قربانی کے احکامات پیش کیے دیتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں۔ کتنی؟ قربانی وہ ہوگی جس میں 4 شرطیں ہوں گی۔ ان تکون الاضحیہ ملک للمضحی، قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ چوری کی قربانی، دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ بلکہ آج کل تو وہ لوگ چونکہ بڑے قابل ہیں، اللہ ایسی قابلیت سے ہمیں محروم فرمائے، قربانی لینے کے لیے گیا، کہتا جی کتنے کا بکرا ہے؟ کہتا جی 80,000 کا، لیکن میں آپ کو سستا دے سکتا ہوں۔ کیسے؟ کہتا ہے وہ سامنے بندہ کھڑا ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں تمہیں 15,000 کا بکرا دے سکتا ہوں، وہ گدھا اس کے پاس ہے، وہ خرید کے مجھے دے دو، میں تمہیں بکرا دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا 15,000 اٹ مین کہ 65,000 بچ رہا ہے۔ وہ بھاگا، اس نے جا کے 15,000 روپیہ دی اور گدھا لے کے آ گیا۔ واپس آ کے دیکھو بکرے والا غائب ہے۔ ساری دنیا بکرے لے کے اپنے گھروں کو جا رہی ہے، وہ گدھا لے کے پھر رہا ہے، بیچو کہاں ہے اس کو؟ مسلمانوں کی حالت دیکھی۔ وہ اتفاق سے وہ فیصل آباد میں درس تھا کہ دم کٹی جو جانور ہوتا ہے، دم کٹا، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کسی نے بیان کر دیا، وہ سوال لے کے آ گیا، جناب میں نے تو گائے خریدی تھی، بڑی خوبصورت گائے۔ گائے خریدنے والے نے کیا کیا کہ شہر کا ماحول ہے تو شہر میں آلودگی نہ پھیلے، اس نے اس کی دم پہ پائپ چڑھایا ہوا تھا کہ چلو آلودگی سے بچ جائے۔ کہتے کیا اچانک وہ گائے ڈری اور بھاگی، میں نے جلدی سے دم کو پکڑا اور پائپ میرے ہاتھ میں اور گائے غائب۔ بھئی وہ کیسے؟ کہتا جی کیا بتاؤں، وہ پائپ ہی تھا، نیچے کسی اور چیز کی دم کاٹ کے نیچے پائپ پہ لگائی ہوئی تھی۔ آپ اس میں مسکرا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں رونا چاہیے اس بے ایمانی پر، اس بددیانتی پر رونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھوڑے پہ بیٹھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے، پرندے اڑ رہے تھے، تھوڑے سے جھکے اور پھر اڑ گئے، رونے لگ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کون سرو علی رؤوس الجبال، بلاؤ بیت المال سے دانے منگواؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔
عمر بن عبدالعزیز کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پرندہ بھی یہاں سے اڑے اور بھوکا ہی اڑ کے گزر جائے، اس سرحد میں آئے تو کھا کے گزرے۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کوئی پنی لگ ہی جائے، کوئی ہاتھ دکھائی جائے۔ ان تکون الاضحیۃ ملکا للمضحی، قربانی وہ ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجوز في الاضحيه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم، اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ بکری کی۔ اور یہاں کتنے جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی، ساری زندگی ہوگی ہمیں کٹا شریف کرتے ہوئے، آپ نئے مولوی آ گئے ہیں۔ اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے قربانی کے بارے میں 4 باتیں سمجھائی ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ قربانی ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ دھوکے سے قربانی لی گئی، فراڈ سے لی گئی، چوری کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی صحابہ قربانی سے پہلے جانور خریدتے، کنا نسمن الاضحیہ والمسلمون یسمنون، صحابہ ان کو کھلا پلا کے فربہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ دوسری بات ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، قربانی اس جانور کی جائے گی اس جنس معین میں سے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم، قربانی ہوگی یا اونٹ کی ہوگی مذکر مؤنث، یا گائے کی ہوگی مذکر مؤنث، یا بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر مؤنث، بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے بھی ہیں، اور کہنے والوں کو بھی کسی نے کہا ہی ہوگا، بتانے والوں کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، بڑا مزیدار ہوتا ہے جی کیا بھینس کا بچہ، مزیدار تو ہرن بھی بڑا ہوتا ہے، مزیدار تو نیل گائے بھی بڑی ہوتی ہے، کوئی حجت نہیں ہے مزہ جی۔ اس کو گائے پہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کریں گے تو قیاس سے زکات میں بھینس کا قیاس گائے پہ کرتے ہیں۔ اگر قیاس سے زکات دی، اگر قیاس کی بات کی تو آج کل تو لہنگے بھی 5.5 لاکھ کے گھروں میں پڑے ہیں، زکات تو ان کی بھی دینی پڑے گی، کپڑوں پہ تو کوئی زکات نہیں ہے۔ آج تو ڈنر سیٹ بھی 1 ملین کا بھی آتا ہے، اس کی بھی زکات دینی پڑے گی، اور برتنوں پہ کوئی زکات نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے یہ بات سمجھی جو آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جانوروں کا حکم دیا انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ تیسری بات ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، ہر جانور کی اتنی عمر ہونی چاہیے اس وقت اس کو قربان کیا جائے گا۔ حکم یہ ہے لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، جب تک دوندا جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرو، اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر آپ جزع بھی کر سکتے ہیں، 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، ما اکمل السنہ، جس کی عمر 1 سال ہو جائے آپ کر سکتے ہیں۔
لیکن افضلیت پھر بھی اس کو ہوگی کہ دونوں ہو، نہیں مل رہا، یا آپ یہ خرید چکے ہیں تو 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، 2 سال کی گائے ہونی چاہیے، اور بھیڑ مذکر یا مؤنث 1 سال کی ہونی چاہیے۔ رہا بکری یا بکرا تو اس کے لیے حکم الگ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بردہ بن نیار آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں قربانی کر چکا ہوں، ابھی عید نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا انما هو لحم قدمه لأهله، یہ گوشت ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا پھر کیا کروں؟ ان عندي داجنا من المعز وهي خير من مسنة، میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے جو دوندے سے بھی اچھا ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو بھی قیامت تک اجازت نہیں ہے۔ تو بکری یا بکرا مذکر یا مؤنث ہو، یہ اس وقت قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک اس شرط کا اعتبار نہیں کرتے ہم، کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا۔ چوتھی بات، ان تكون الاضحیہ سالمة من العیوب المانعہ، ایسی قربانی نہ کرو جس میں 4 قسم کے عیب ہوں۔ پہلا عیب المریضہ البین مرضها، ایسی بیمار قربانی جس کی بیماری بالکل واضح ہے، وہ بیٹھی اٹھ نہیں سکتی، اگر وہ روایت مان لی جائے وقتی طور پر کہ یہ قربانی قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گی، اس پہ بیٹھ کے جانا ہے، جو خود بیٹھی اٹھ نہیں سکتی وہ آپ کو کیسے کراس کروائے گی؟ والعرجہ البین عرجها ضلعها، ایسی لنگڑی قربانی جس کا لنگڑا پن واضح ہے، جو خود چل نہیں سکتی وہ دوسرے کو کیا اٹھائے گی؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، نبینا تو ویسے ہی نہیں، کانے کی بات ہو رہی ہے۔ والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ درست نہیں، اس کو چلاتے دائیں ہیں وہ چلتا بائیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور خریدو ان نستشرف العین والاذن، کان اور آنکھ ذرا غور سے دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا سا اختصار کرنا چاہوں گا، ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، ساتھ ہی سے اونٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے 1 کر لے، کوئی 10 کرنا چاہتا ہے 10 کر لے، کوئی 100 کرنا چاہتا ہے 100 کر لے، اگر مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر مقصود گمنڈ ہے پھر پیسہ ضائع نہ کرے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ صحابہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اب لوگ بدأوا یبخلوننا، لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے ہیں، اس لیے زیادہ جانور لوگ کرتے ہیں۔ مقصود اگر تانوں سے بچنا ہو، فخر ہو، پھر جائز نہیں ہے مال ضائع کرنا۔ قربانی وہ کرو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مقصود یہ ہو میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، چلو جی قربانی کا ایک حصہ تو ہے لیکن میرے تو 5 بچوں کے ابھی عقیقے رہتے ہیں تو گائے کر لو، نہیں جائز۔ گائے کے ساتھ ہی سے قربانی کے ہیں اور عقیقے کے اندر 2 مستقل جانیں ہونی چاہیے۔ عن الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے 2 مستقل جانور اور بچی کی طرف سے 1 جان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گائے یا اونٹ کے حصوں میں اس طرح شراکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عقیقہ ہے، یہ میری قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی کیا گیا تھا، اور ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں قسم کے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے جب ان میں یہ 4 شرطیں پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری، ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو چھری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی،
اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جب یہ چاروں کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔ رہا اونٹ تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو، پھر اس کی ہنسلی میں کوئی تیز دھار لگاؤ، جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت تو بنانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیا۔ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ابو موسیٰ الاشعری بناته ان يضحين بأيديهن، ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ایک نئی بات ہے، کدو اگر اچھی طرح چھلکا نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ کدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ لو ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جو ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا آیا ہے، حدیث لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، بالبینات، وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے، والزبر، تمہیں لکھی ہوئی بھی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ لکھا ہونا کو ضروری ہے؟ نہیں، مسلمان کا منہج یہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا، کسی اور بات کو نہیں مانوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شام کے بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اما بعد، انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قربانی کے احکام بیان کی وہاں قربانی کے آداب بھی بیان کی۔ صرف چند لمحات میں ان آداب کو سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ، اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو۔ فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ۔ دوسری بات، قربانی کو لٹانے سے پہلے أَن تُحَدَّ الشَّفَارَةَ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ قربانی کو لٹا کر چھری تیز کرنا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا تريد أن تبيتها موتان هلا أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اس کو دگنی موت دینا چاہتے ہو؟ عمر تو عمر تھے، جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، انہیں کوڑا لگایا، فرمایا سقها إلى الموت سوقا جميلا، موت تو دینا چاہتے ہو، ڈبل موت کیوں دیتے ہو؟ اس کو خود تیار ہو، چھری کو تیز کرے۔ اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ جب تم نے چھری پھیر دی ہے پھر 6 بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ، ظلم ہے، اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، چوتھا ادب یہ ہے ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہے ہوں، چھپا کے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا بایاں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اور چھری چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوشت بچ جائے، کو لینے نہ آئے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بخل وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے جب قربانی کرو، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ 11، 12 اور 13 مغرب سے پہلے قربانی کر سکتے ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 نہر خود کیے، اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات مطہرات کی طرف سے گائے بھی ذبح کی، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق انسان قربانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ یہ سمجھایا جو تھوڑا سا حساس ہے، کن کے لیے؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یقسم بدنہ کلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین۔ جانوروں کے گوشت، جانوروں کی کھالیں، جانوروں کی جھولیں مساکین میں تقسیم کر دو۔ سب سے پہلا حق، آپ کو ایک ہی روڈ پہ 20 بینر نظر آئیں گے، مدرسے کا بینر، فلاں جگہ کا بینر، فلاں جگہ کا بینر۔ ایھا الناس، او مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھو، یہ کھالے حق ہے مساکین کا، مساکین کو پہنچاؤ۔ عید الفطر آئے تو فطرانے بھی گئے، رمضان آئے تو زکاتیں بھی اڑ گئی، قربانی آئے تو کھالے بھی گئی، مسکین مسکین ہی رہ جاتا ہے۔ سوچو، جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے نلکا نہیں ہے، تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ اس کی نوجوان بچیاں 7 گھروں تک پانی بھرتی پھرتی ہیں، کبھی خیال نہیں آیا؟ سوچئے، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہے، کبھی سوچا میں کیا کھاتا ہوں اور اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آج عقل مند کہتے ہیں کیلا کھانے کے بعد چھلکا نہ پھینکا کرو بیٹا، کوئی پھسل جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سلف صالحین کہا کرتے تھے کیلا کھا کے چھلکا اس لیے نہ پھینکو، جو کھا نہیں سکتا اس پہ گزرے گی کیا؟ ذہن دیکھیے، وہ شخص جس کے پاس لباس نہیں ہے خوشی میں شریک ہونے کے لیے، مسکین ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، ان کا کون خیال کرے گا؟ سب اپنی بات سناتے ہیں، مسلمانوں اللہ کے رسول کی بات سنایا کرو۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا، اصحاب صفا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک نہیں 86 جنگیں کی ہیں، پتا تھا، حکم دیا مسکینوں کو دیجئے، جاؤ علی میں تمہیں حکم دیتا ہوں مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ کبھی موقع ملے تو حج سے پہلے، عید سے پہلے سورۃ الحاقہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ خذوا فغلوا، اللہ فرمائیں گے پکڑو ان کو، زنجیروں میں ڈال دو، اور وہ زنجیر جو منہ سے داخل کی جائے گی پس سے نکالی جائے گی، 70 ہاتھ زنجیر۔ سبب کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا یہ ان لوگوں کی سزا ہے جن کا ایمان اللہ پہ نہیں تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانے پہ رغبت نہیں دلاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے مساکین کو دو، جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے پھر آپ کسی بھی خیر کی جگہ پہ دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو چھپایا نہ کرو۔ رسول اللہ فلاں ہاسپٹل میں چاہیے، فلاں ہاسپٹل میں چاہیے، اور مسکین اور فقراء اور محتاجین جو مانگتے نہیں ہیں، جن کے پاس کچھ ہے نہیں، کون ان کا خیال کرے گا؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں قصہ لکھا ہے، حج کرنے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلا اور مردہ مرغی اٹھا کے گھر لے گیا۔ کہتے جلدی سے اس کو منع کرو، مردہ کھانا تو جائز نہیں، یہ بکری مردہ ہے، مردار کھانا تو جائز نہیں۔ گھر کا پتہ کیا، کہا بچہ ویسے اٹھا کے لے آیا۔ پھر پوچھا یہ گھر کیسے؟ کہا بہت نیک گھرانہ ہے، لیکن ان کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ماں ہی بچوں کی پرورش کر رہی۔ کہا اگر نیک گھرانہ ہے تو پھر مردار نہیں کھا سکتے۔ پوچھا گیا
چلا کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مردار کھانا بھی ہمارے لیے جان بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے حج کی رقم حوالے کی، کہا جاؤ اس گھر میں پہنچا دو، عبداللہ آئندہ سال حج کرے گا۔ ساتھی حج پہ گئے، واپسی میں بتاتے ہیں میدان عرفات سے فارغ ہوئے، مزدلفہ پہنچے، خواب آئی سب کو، آواز آ رہی تھی لوگوں سب سے پہلے میں نے حج قبول کیا ہے تو عبداللہ بن مبارک کا حج قبول کیا۔ آج مسلمان دیانتدار بن جائیں، تعصب اور عصبیت کو چھوڑ دے، معاشرے میں کوئی خلل نہیں رہے گا۔ سب سے بری عادت دیانتداری رائے ختم ہو چکی ہے، اور دیانتداری کی رائے قرآن و سنت کی رائے ہے، دوسری رائے دیانتداری کے لیے ہو سکتی قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیت لہ، جو شخص قربانی کی کھال کو بیچ دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مسکینوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ اتنا ہی بیمار ہے اور مجبور ہے کہ بیچ نہیں سکتا تو بیچ کے اس تک قیمت پہنچائی جائے۔ جس سے قربانی کروا رہے ہو اجرت میں اس کو کھال دینا، اجرت میں اس کو گوشت دینا جائز نہیں۔ صحابہ کہتے کننا نعطی من عندنا، ہم اپنے پاس سے اس کی اجرت دیا کرتے تھے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، سب کو عزتوں رحمتوں راحتوں اور برکتوں سے نوازے، اور خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے، اور جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما، اور تو فتن اور آزمائشوں سے بچا، بے روزگار کو بھی تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے بعد ہی قربانی کی اور 7 آداب بھی بتائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہم تقبل منی، گھر والوں کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، وعن اہل بیتی، آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی خود بھی کی ہے۔ اگر آپ یہ سارا سلسلہ خود سنبھال نہیں سکیں گے، نہیں سنبھال سکتے، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی کر لیتے ہیں، آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور فرمایا اعنی علی، میری مدد کیجیے، آؤ میرے ساتھ لگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا، امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، بیٹیوں جاؤ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کرو۔ آج لوگوں میں عجیب صورتحال ہے، عورت کی تو ہاتھ لگ جائے تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں ان کتابوں میں لکھا ہوگا جو شیطان نے لکھ کے آپ کی طرف بھجوائی ہیں۔ صرف اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر پہنچی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 505 کہ عورت نے بکری ذبح کی ہے، کیا کیا جائے؟ فامر باکلھا، فرمایا کھاؤ، کیا ہے؟ ہو صحیح بخاری کی روایت اور مومن سوچتا پھرے کہ مکروہ۔ اللہ عز و جلال صحیح دین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ادب یہ ہے چھری کو تیز کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے قربانی پر۔ احسان کیا ہے؟ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کریں۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو اچھی طرح تیز کرو، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے لے جاؤ۔ خُذْ سَافِلَتَهَا، اب آرام سے پیار سے اس کو لے کے جاؤ۔ اب اس کو چھری تو آپ نے پھیرنی ہے لیکن اچھے طریقے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آپ جانور کے سامنے چھری کو تیز کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر تو اس کا علاج اور بھی کرتے تھے۔ ایک شخص نے جانور کو لٹایا ہوا ہے، چھری تیز کر رہا ہے اور جانور دیکھ رہا ہے، انہیں کوڑا پکڑ کے اس کی تربیت کی کہ تیرا ایسا علاج ہونا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قربانی کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 2 طریقے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اونٹ کو کھڑا کیجئے
اور اس کی بائیں ٹانگ کو باندھیے اور پھر اس کو نہر کیجیے، تیز دھار اس کے لبے میں ڈالا جاتا ہے اور خون سارا نکل جاتا ہے، اور باقی جتنے جانور ان کو لٹا کر کیا جاتا ہے۔ یہ نہر کرنا ہے اور وہ ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ خسی جانور ہے یا خسی نہیں ہے، دونوں جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ کل ایام التشریق ذبح، سب سے افضل دن تو قربانی کا دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ پہلے دن قربانی کیجئے، نہیں تو دوسرے دن کیجئے، اور آپ کے لیے اجازت ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تصدقوا وادخروا، 4 چیزیں آپ خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی دو، صدقہ بھی کرو، اور اگر آپ نے زیادہ جانور کیے ہیں، پہلے تو اجازت نہیں تھی کہ 3 دن سے زیادہ آپ گوشت کو رکھ سکیں، پھر اجازت مل گئی، آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں جب زیادہ ہو اور آپ تقسیم کر چکے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جب ان کے سامنے سیدنا علی تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، کہا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا ہے۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، اگر آپ سنبھال کے رکھا ہے آپ نے تو آپ 1 ذی الحجہ سے اگلی ذی الحجہ تک بھی اسے کھا سکتے ہیں، جیسے کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3563۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ سن چکے ہیں۔ کھال کے بارے میں 3 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ من باع جلد اضحی دم عفراء احب الی اللہ من دم سوداوین، دم عفراء جو بالکل سفید ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک 2 جانوروں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ قربانی آپ ایک کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کی روشنی میں آپ کو 2 قربانیوں سے بھی زیادہ محبوب چیز کا عمل کرنے کی توفیق ملے گی اور اجر ملے گا۔